السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے لیے اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور دکھ بھرے لمحات کا ہمیں سامنا کرنا ہو رہا ہے، اس لیے کہ سرخیل امت سپہ سالار اسلام امیر المجاہدین حافظ و قاری علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک ایسی عظیم ہستی تھے جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسالت کی شمع روشن کی ہے۔ آپ کی رحلت صرف آپ کے صاحبزادوں کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے غم کی خبر نہیں ہے، آپ کی وفات پوری دنیا سنیت کے لیے ایک بجلی بن کر کے گری ہوئی ہے، اور ایک اتنا بڑا خلا واقع ہو چکا ہے علماء کی اس فہرست میں کہ جس کو پاٹنا اب بہت ہی مشکل ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود ایک تحریک تھے، وہ ایک تنظیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی، غضب کا حافظہ تھا، علم اللہ تعالیٰ نے اتنا ودیعت کیا تھا کہ ان کے علم کے جوہر پارے آپ سنتے رہیں تو اش اش کرتے رہ جائیں۔ جس کتاب کو بھی وہ کھولیں اس کا حق ادا کر دیں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر دکھایا کہ آج بھی نائب رسول پوری امت کی قیادت کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے علماء اور مولوی اس طرح کے الفاظ کہہ کر انہیں اپنے میدانوں سے اور سیاست سے دور رکھا، ان سے میں ایک بات پوچھوں گا کہ ایک خادم حسین تمہاری پارٹیوں میں سے لا کر کے دکھا دو جو عشق رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا جام اپنے سینے میں رکھتا تھا کہ لوگ جو اس کی محفل میں بیٹھ جائیں وہ پھر ایسے پکے عاشق رسول بن کر نکلتے تھے کہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی جذبہ رہ جاتا تھا، وہ جذبہ شہادت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی ذات سب کے لیے آئیڈیل ہے، علماء کے لیے، دعات کے لیے، مبلغین کے لیے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھو، اور میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو چھوٹے موٹے بہانے بنا کر دین کے کاموں میں سستی کرتے ہیں، تو معلوم ہے 56 سال کی عمر میں کمر ٹوٹ چکی ہے اور دونوں پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے سخت ٹھنڈی راتوں میں بھی وہ باہر تشریف لاتے اور امت کی قیادت کر رہے ہوتے۔ رات بھر گھر سے باہر اس طرح سے دھرنے دینا، اور کس بات کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے؟ صرف اور صرف وہ آواز اٹھاتے تھے تو ناموس رسالت کے لیے اٹھاتے تھے۔ کوئی میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے، بس یہی جلال ان کے چہرے پر ہم ہمیشہ دیکھتے تھے۔ ان نوجوانوں کے لیے وہ بہت بڑے آئیڈیل ہیں جو طاقتور ہو کر کے بھی آج دین کے کاموں میں سستی و کاہلی کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی معذوری کو اور اپنے ویل چیئر کو بہانہ نہیں بنایا، وہ اسی حالت میں آتے اور دین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ علماء کے لیے بھی وہ اتنے بہترین آئیڈیل ہیں۔ آج میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں میرے عزیزوں کہ علماء کو اگر اس زمانے میں کسی نے سیاست کیا ہے یہ سکھایا ہے تو علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ انہوں نے امت کو ایک نیا رخ دیا اور بتایا کہ دین محمدی ہی اصل تخت پر آنے کا لائق ہے، اور انہوں نے ہر نعرے میں یہی اپنے سلوگنز دیے لوگوں کو۔ لوگ ایک دوسرے کے آنے پر نعرے لگاتے ہوں گے، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، لیکن آپ نے اپنے لیے کبھی اس طرح کا نعرہ پسند نہیں کیا، بلکہ لوگوں سے یہ کہتے کہ یوں کہو دیکھو دیکھو کون آیا، دین محمدی تخت پر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے آنے کے لیے وہ ہمیشہ نعرے لگایا کرتے تھے، ایک ہی جذبہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔
ان مومنین صالحین میں سے علامہ خادم حسین صاحب کی ذات ہے کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ اس دھرتی پر جیتے رہے، اپنی کل زندگی وقف کر دیا تھا ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح کی چیزیں اور جملے سنے نہیں ہوں گے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے علماء کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی ذات علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی پوری مکمل مصداق نظر آتی ہے۔ آپ ان کی زندگی پاک کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں آپ کو یہ عنصر خاص نظر آئے گا جب وہ اپنوں میں بات کر رہے ہوتے یا اپنوں کے معاملات دیکھ رہے ہوتے، نہایت ہی نرم دل، نہایت ہی نرم لہجہ، لیکن وہی جب گستاخان رسول یا کفار و مشرکین کے لیے بول رہے ہوتے ہیں تو بالکل گھن گرج آواز ہوتی اور پھر جلال چہرے پر نظر آتا۔ آپ کو چند سالوں پہلے کی باتیں معلوم ہوں گی، پاکستان میں کچھ علماء کے درمیان ہی اختلافات ہو چکے تھے۔ اپنوں کے درمیان جب اختلافات ہوتے ہیں تو دل درد کرتا ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میڈیا نے گھیرا بھی تھا، کئی تلخ سوالات کیے تھے، کڑوے سوالات کیے تھے، اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلا کر کے اپنوں ہی کے متعلق سوالات کر رہے تھے۔ وہ انٹرویوز آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنے نرم لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں، اتنے نرم لہجے میں نے اس سے زیادہ نرم لہجہ آپ کا کبھی نہیں دیکھا جب اپنوں کے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر ایک بھی غیر شائستگی کا جملہ آپ نہیں پائیں گے، لیکن وہی انٹرویو میں جب کسی گستاخ رسول کے متعلق سوال ہو رہا ہو، دشمن رسول کے متعلق سوال ہو رہا ہو، تو ایسے گرجتے تھے جیسے لگتا کہ شیر دہاڑ رہا۔ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت نہیں ہوتی، بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کئی کمالات کی حامل تھی۔ آپ دیکھیں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلفائے راشدین کا نائب سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں ان کے نائب تھے، اس لیے کہ آپ کی ذات میں وہ تمام عناصر مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب وہ گستاخان رسول کے خلاف گرجتے تھے تو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے وہ جذبے ان کے چہرے پر صاف نظر آتے کہ آپ نے کبھی دشمنان رسول کو معاف نہیں کیا۔ اور دوسرے مرحلے میں آپ دیکھیں، جب آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی بھر اپنے اوپر آنے والی گالیوں کا ایک بھی جواب نہیں دیا۔ کیا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری آپ کو نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں؟ جہاں وہ اشداء علی الکفار تھے، وہیں اپنوں کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا جواب کبھی نہیں دیا۔ اور چوتھی چیز ایک اور کہ سخت بخار کے عالم میں، ابھی آخری زمانے میں بھی آپ کی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، 100 کے اوپر آپ کو بخار تھا۔ شدت بخار میں ٹھنڈیوں کی راتوں میں ویل چیئر پر کھلے میدان میں آ کر رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ناموس رسالت کی پہرے داری کسے کہتے ہیں یہ لاکھوں جوانوں کو سکھا رہے ہیں۔ اس عمر پاک میں مجھے بتاؤ، کیا یہ حیدر کرار کا جذبہ نظر نہیں آتا؟ جب خیبر کے وقت آشوب چشم ہے، بخار زدہ ہیں، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم بلند کر کے آئے ہوئے میدان میں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایک خادم حسین جو ہے حقیقت میں حسین اعظم کے خادم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان کی ذات میں نے بارہا ان کے جملوں کو اور ان کی زبانوں کو جو سنا، عزیزان گرامی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگ لفظ جہاد کو استعمال کرنے سے کتراتے ہیں، ایسے ماحول میں انہوں نے لاکھوں سینوں میں جذبہ جہاد کو جاگزی کر دیا ہے۔ اگر ہم ہند میں رہ کر کے کچھ بولنا سیکھے ہیں یا پھر امت تک کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی قائد ملت، اسی امیر المجاہدین کی تحریک کیا ہوا یہ اثر ہے، جو آج ہم میں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسے لاکھوں علماء ہوں گے جن کو انہوں نے بولنا سکھا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو امت میں خلا آیا ہے جلدی بھر بھی نہیں سکے گا، پھر بھی دعا ہے مولا ہمیں نعم البدل عطا فرمائے۔ آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا، وہ اپنی زندگی میں 2 شخصیات کو بہت زیادہ پڑھتے تھے اپنی تقریروں میں، ایک علامہ اقبال کو، دوسرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو۔
اور ان کے اشعار کو اپنی زندگی کا محور بنا کر رکھتے تھے. تقریباً ہر بیان میں، ہر تقریر میں ان دونوں کے اشعار وہ ضرور بیان کرتے تھے. اور میں آج تحریک لبیک پاکستان جہاں سے یہ سیل رواں نکلا ہے، انشاءاللہ العزیز اب یہ تھمے گا نہیں، اس لیے کہ روح جس نے پھونکی ہے وہ خادم حسین ہے. جس طرح کربلا ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ العزیز یہ تحریک بھی ختم نہیں ہوگی. ہماری دعا ہے. اور اقبال اعظم نے جو اشعار کہے تھے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پر، انہی کے الفاظ میں میں یوں کہوں گا. وہ گرج کر کے کہتے تھے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. وہ یوں کہتے تھے گرج کر کے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اور یہ سیل رواں انشاءاللہ نکل پڑے گا. آخری جملہ جو آپ کی زندگی پاک کا ہے وہ ہم سب کے لیے میسج ہے، تمام سنیوں کے لیے، جو علامہ خادم حسین صاحب کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر جس کے لیے وہ پوری زندگی وقف کر چکے تھے، وہ شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تعالی ہمیں ایسی موت عطا فرمائے کہ عاشق رسول کی موت. ادھر جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کہ وہ طیب و طاہر گیا. دنیا یہ کہے عزیزان گرامی وقار، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سنیت سوگوار ہے. ایک خادم حسین کی رحلت پر ہزاروں کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں. جنہوں نے انہیں کبھی سامنے سے دیکھا نہیں، وہ بھی دور بیٹھ کر کے آج ان کے غم میں رو رہے ہیں. یہ کیسی محبت تھی؟ یہ عشق رسالت کی محبت تھی. ان کے سینوں سے نکلی ہوئی یہ روشنیاں جو لاکھوں کے دلوں میں آج داخل ہو چکی ہیں اور آنکھوں سے آج نظر آ رہی ہیں. میں نے بہت سارے نوجوانوں کو روتے دیکھا ہے ان کی ذات کے لیے. یقیناً میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جب کسی کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے تو یہ عشق رسالت کی وجہ سے ڈالتا ہے. ہم دعا یہی کریں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو تم دیکھنا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا باطل پر کون تھا. آج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے. ان کی موت پر، ان کی رحلت پر اپنے تو اپنے جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی تعزیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امت میں ایسا سرخیل ہم کو نظر نہیں آتا، ایسا قائد اور ایسا سپہ سالار نظر نہیں آتا. الفضل لما شہید به الاعداء، فضیلت تو اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں. عزیزان گرامی وقار، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے نقوش اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ان کا جذبہ ناموں سے رسالت پر پہرا دینے کا جو عزم تھا، مولا ہمیں بھی وہ بھیک میں عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو رب ذوالجلال زندگی اسی پر رکھے کہ ہم ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے جئیں، اور آخر وقت آئے تو محبت مصطفیٰ میں مولا ہم سب کی خاتمہ بالخیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.